نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العظیم سورہ سجدہ کی ہم آیت نمبر 18 سے سٹارٹ کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اس سے پیچھے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کی کیفیات، ان کے اعمال اور ان کے انجام کے بارے میں بتایا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات کے بارے میں بتایا، ان کے انجام کے بارے میں بتایا، ان کے اعمال کے بارے میں بتایا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دونوں پکچرز آپ کے سامنے رکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ افمن کان مؤمنا، کیا پھر بھلا وہ جو ایمان لاتا ہے، جس کے اعمال ایسے ہیں جیسے پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا نا کہ ان کے اعمال کیسے ہیں کہ جو اللہ نے رزق ان کو دیا ہے یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، راتوں کو بے خبر پڑے سوتے نہیں رہتے، رات کو اٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیات ہیں اس میں غور و فکر کرتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت ہمہ وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں اور سمعنا و اطعنا و صدقنا کی کیفیت میں رہتے ہیں. تو ان کا انجام بھی پھر بہت زبردست ہے. ان کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. آیت نمبر 17 میں آپ نے پڑھا کہ پھر جو کوئی ایسا ہے تو اس کے لیے ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایسی چیز بنا رکھی ہے جسے کوئی نفس نہیں جانتا. تو اس سے پیچھے آپ نے پڑھا کہ مجرموں کی کیا کیفیت تھی، فاسقوں کی کیا کیفیت تھی، کس طرح وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کو جو ہے وہ ماننے کے باوجود کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق کیا ہے، زمین و آسمان تخلیق کیا، وہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، وہ اپنی منمانیاں کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی طرح سے بھی فرما برداری کرنا ہی نہیں چاہتے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ کوشچن رکھ رہے ہیں کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو کیا پھر مومن اور فاسق ایک جیسے ہو سکتے؟ آپ بتائیے. اللہ تعالیٰ تو آگے آپ کو جواب دے رہے ہیں نا کہ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے. آپ کی کامن سینس کیا کہتی ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ برابر ہوں؟ جی کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اصل میں ایمان اور فسق، ایمان کا مطلب ہوتا ہے انسان اطاعت گزار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. آمنہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ایمان لایا، اس نے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصدیق کر دی، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے.
جبکہ دوسری طرف فسقہ کا مطلب ہوتا ہے اطاعت میں سے نکل جانا. فسقہ بیسکلی خرجہ کے معنوں میں بھی آتا ہے. خرجہ وہ نکلا، لیکن وہ نکلنا کیسا ہے؟ وہ اطاعت کی حدوں میں سے نکل گیا. تو اٹ از ٹوٹلی اپوزٹ. ٹھیک ہے نا، ایک اطاعت میں داخل ہو رہا ہے اور دوسرا اطاعت میں سے باہر نکل رہا ہے. یہ بالکل مختلف ہے. یہ بیسکلی مومن اور ایمان اور فسق جو ہے یہ بنیادی طور پر دو مستقل اپوزٹ ٹرمز ہیں، دو مختلف کردار ہیں. نہ تو ان کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے، نہ ان کی آخرت کا انجام ایک جیسا ہوگا، نہ ان کا علم کا سورس ایک جیسا ہوتا ہے، منبع علم ایک جیسا ہوتا ہے، اور نہ ان کا عمل ایک جیسا ہوتا ہے. نہ ان کے عقیدے ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ ان کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں. دیز آر ٹوٹلی opposite persons, characters, phenomena. ہو ہی نہیں سکتے برابر. اور دوسری طرف اب ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، نہ دنیا میں یہ برابر ہے نہ آخرت میں. اور دوسری طرف یہی مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ جس طرح ہمیں اللہ نے دنیا میں دولت دی ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اسی طرح جو ہے وہ نوازے گا، مال سے اور بیٹوں سے اور ہر چیز سے. جیسے سورہ کہف میں آپ نے باغ والے کا قصہ پڑھا. ٹھیک ہے، تو ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی انہی باتوں سے میں کہتے ہیں سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام نجعل المسلمین کالمجرمین. تمہاری جو یہ تھاٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنیا میں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے مسلمان ہیں ان کو جو آخرت میں جنت نوازے گا، جنت سے نوازے گا، کیا تمہیں بھی ویسے ہی بنا دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ، یا پھر یہ کہ اگر اللہ قیامت قائم نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو دنیا میں اتنی قربانیاں دیتے ہیں تو ان کی کوششیں رائگاں جائیں گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے حکم لگا رہے ہو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کا انجام ہم ویسے ہی بنا دیں گے جیسا زمین میں فساد کرنے والوں کا؟ کیا موسیٰ اور فرعون کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ قرآن مجید میں کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہو سکتے. تو بیسکلی یہ دنیا میں بھی ایک جیسے نہیں تھے، دنیا میں بھی ان کی زندگی ٹوٹلی مختلف تھی. جیسے ایک حدیث آتا ہے نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور منافق اور کافر کے لیے جنت، جبکہ آخرت میں مومن کے لیے جنت ہے اور کافر اور منافق کے لیے قید خانہ ہے وہ. تو دنیا میں بھی ان کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی. دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً عام طور پر جو لوگ حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں وہ مشکلات میں ہوتے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جو منافق ہیں، جو چاپلوسی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ چھوٹے سے چھوٹے لیول سے لے کر بڑے سے بڑے لیول تک دیکھ لیں، وہ عموماً بہت زیادہ دنیاوی مال اور دولت اکٹھا کر لیتے ہیں اور بظاہر لگتا ہے کہ مسلمان تکلیف میں، مومن تکلیف میں اور منافق جو ہے وہ آرام میں ہے. پھر جب اللہ کی مدد آنے کی بات ہوتی ہے دنیا میں بھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ مومن اور منافق برابر نہیں رہتا. اللہ کی مدد مومن کے لیے آتی ہے، منافق کے لیے نہیں آتی. تو کسی طرح بھی یہ برابر نہیں. اور انجام کار میں تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ صاف صاف فرماتے کہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ. تو جو لوگ ایمان لائے ہیں اور وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے تو ہیں باغات، مأویٰ ٹھکانہ، ان کا ٹھکانہ تو باغات ہے. نزلا مما کانوا یعملون، وہ ان کی مہمانی ہے اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے. اچھا آپ یہ دیکھیے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی رحمت ہے جو ہمارے اعمال کے بدلے ہمیں مل ہی نہیں سکتی، وہ صرف اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی. وہ ایک ایسی چیز ہے. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تو بہت اعلیٰ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی نہیں. جنت ایسی زبردست چیز ہے کہ اعمال کے بدلے نہیں ملے گی.
دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کو جنت ملے گی. تو پھر یہ اعمال کا کیا اسٹیٹسٹکس ہے, اس کی کیا حیثیت ہے کہ نیک اعمال ہیں بھی ضروری لیکن یہ ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے ہے بھی ناکافی. تو پھر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کیا لاجک بنتی ہے؟ جی شاید یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی حد پر زندگی گزارتا ہے, جو بھی عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. گڈ, ویری گڈ, اللہ مبارک فعل میں. جی نعیمہ. اللہ تعالیٰ کے اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے انشاءاللہ, اور یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اضافی کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک, یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے کہ وہ قدردان بہت ہے نا, شاکرن علیم, بہت زیادہ قدردان ہے. آپ ایک دانہ دیتے ہیں تو وہ 700 ریٹرن کرتا آپ کو. ٹھیک ہے جی آسیہ. میں نے یہ کہنا تھا کہ بینا ہمارے عمل جو ہے نا ان کو دیکھا جائے اور جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں ان کو دیکھا جائے, اور اگر ہم ان کا موازنہ کر کے دیکھیں تو ہمارے عمل, ہم جتنے مرضی اچھے عمل کر لیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ بس وہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھتا ہے کہ بھی یہ بندہ جو ہے میرا شکر گزار ہے کہ نہیں ہے, نیت دیکھتا ہے. ابھی ہم پورے نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک. دیکھیں ابھی آپ لوگوں نے جو پوائنٹس اکٹھے کیے نا, مختصراً ہم اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے ارم نے کہا تھا کہ ارم میں بھول گئی ایک دم سے, آپ کے الفاظ کیا تھے؟ اللہ کی رضا. ٹھیک, اللہ کی رضا کے لیے. آسیہ نے بھی آلموسٹ وہی کہا کہ ہماری نیت کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور نعیمہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت شاکر ہیں, بہت بڑے قدردان ہیں. آلدو ہمارے اعمال اس لیول پر نہیں جا سکتے لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ جنت عطا کریں گے. جی انیکا, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ انیکا آپ نے مائک آن کیا, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا, اب اس میں ایک چیز اور بھی آپ دیکھیے کہ ہمیں پہلے بھی اس چیز کو ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں نیک اعمال کی بات کرتے ہیں نا, وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں نا کہ تمہاری کوششیں دیکھی جائیں گی. ٹھیک ہے, آسیہ نے جس طرف توجہ دلائی نا ہماری, اور وہ اسی حدیث کے کانٹیکس میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے دن ہمارے سارے نیک اعمال ایک پلڑے میں ڈالے جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نعمت ایک پلڑے میں ڈال دی جائے گی تو وہ سارے اعمال اس کے لیے بھی ناکافی ہو جائیں گے, اس کی قدردانی, اس کی شکرانے میں اور اس کی فدیے میں وہ اس کے لیے بھی ناکافی ہوں گے ایک نعمت کے لیے. تو کچھ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں وہ پیچھے آپ پڑھ کے آئے نا کہ ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر مکمل کر دی اپنی, تو ہم تو اللہ کی اس دنیا کی نعمتوں کے لیے جو ہے وہ اعمال اس کے شکرانے میں نہیں کر سکتے, تو جنت تو پھر بہت دور کی بات. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی نیت کے ساتھ اس کی کوشش کو دیکھتے ہیں اور اس نیت اور اس کوشش کی قدردانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوانٹٹی آف ورک نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ کوالٹی آف ورک دیکھتے ہیں. وہ بڑی مشہور مثال ہے غزوہ تبوک کی, وہ ایک مٹھی کھجوروں کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال کے اوپر پھیلا دی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ان کی تعریف کی کہ وہ تو اب محنت کر کے وہ لے کر آئے اپنے اس میں حصہ ڈالنے کے لیے. تو ایک کھجور اگر آپ صدقہ کرتے, آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اور ایک طرف ایک آدمی ہے جس کے پاس کروڑہ روپیہ ہے اور وہ اس میں سے 1,00,000 روپیہ صدقہ کرتا ہے, اور ایک طرف ایک آدمی ہے جس کے پاس ہیں ہی 10 روپے اور وہ 10 روپے صدقہ کر دیتا ہے. تو کوالٹی وائز وہ 10 روپے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ویلیو رکھتے ہیں 1,00,000 کی نسبت, بیکاز 10 روپے دینے والے نے اپنی ساری متاع دے دی. سمجھ رہے ہیں
تو یہ جو عمل الصالحات ہے نا، یہ ہے کوالٹی کی ججمنٹ. اللہ تعالیٰ نے کوالٹی آف ورک دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آنر کرتے ہیں. کس کوشش کے لیے؟ کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میری خاطر اپنی آپ سے لڑائی کی، اپنے گرد و نواح سے لڑائی کی، شیطان سے لڑائی کی. اس نے تو دنیا میں عیش کیا ہی نہیں، تو اب میں اس کو جنت میں عیش کراتا ہوں. جنت بیسیکلی انعام ہے، بدلہ نہیں ہے. بدلہ تو برابر سرابر کا ہوتا ہے نا، تو جنت بدلہ نہیں ہے، جنت انعام ہے جو مومن کو دیا جائے گا. تو کس کو دیا جائے گا؟ جو مومن ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ بیسیکلی نزلا بما کانوا یعملون. وہ مہمانی ہے، وہ انعام ہے جو وہ کوششیں تم کر کے آئے دنیا میں اس کے لیے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، جو حدوں کو توڑنے والے تھے، جو اللہ کی اطاعت میں سے نکل گئے. فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کے لیے ٹھکانہ ہے آگ. آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب کبھی وہ اس میں سے نکلنا چاہیں گے. اور کیا خیال ہے کہ کوئی ہوگا ایسا جو وہاں پر ٹھہرنا ہی چاہے؟ جو عذاب اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کی جو پکچر ہمیں یہاں پر قرآن کریم میں دکھاتے ہیں، اور جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں باتیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایک لمحے کے 1000ویں حصہ بھی وہاں ٹھہرنا نہیں چاہے گا. تو کین یو امیجن کہ یہ کیسے بھاگیں گے وہاں سے، اور کس طرح یہ نکلنا چاہیں گے وہاں سے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ مطلب کچھ بیٹھ جائے گا اور کہے گا اچھا میں اب تھک گیا ہوں سزا سے، اب مجھے بھاگنا ہے. نہیں، یہ آل دا ٹائم کوشش کریں گے جس نکل جائیں یہاں سے، بھاگ جائیں یہاں سے. ایک بے قراری کی کیفیت ہے، ایک تکلیف کی کیفیت ہے، ایک غم کی کیفیت ہے. لیکن جب کبھی بھی، یعنی آل دا ٹائم یہ بھاگیں گے جہنم کے دروازوں کی طرف. اعیدوا فیہا، پھر اس کے اندر دھکیل دیے جائیں، پھر اندر پھینک دیے جائیں گے. ذرا اپنی امیجنیشنز کو تھوڑا کریں، بڑھائیں اور سوچیں کہ وہ کیسا قید خانہ ہوگا جس میں سے قیدی جلتے ہوئے اور کٹے ہوئے اعضاء اور تکلیف دہ ماحول اور پیاس اور گرمی اور بدحالی میں دروازے کی طرف یہ آس لے کے جائیں گے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں، لیکن وہ بھاگ نہیں پائیں گے. وقیل لہم ذوقوا عذاب النار، اور اوپر سے ان کو لان تان بھی کی جائے گی. ان کو کہا جائے گا چکھو اب تم یہ آگ کا مزہ. الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے. یہ وہ عذاب اب تم چکھو کیونکہ تم اسے جھٹلاتے تھے. تم کہتے تھے بہت ہی بعید بات ہے جب ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی. پیچھے آپ نے ان کی باتیں پڑھی تھی نا اسی صورت میں. کیا کہتے ہیں یہ؟ کہ کہتے ہیں کہ جب ہم بالکل ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، وقالوا اذا زللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید بل ہم بلقاء ربہم کافرون. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے، کیا پھر ہمیں دوبارہ نئے سرے سے اٹھایا جائے گا؟ اور ایک اور جگہ آپ نے پڑھا نا، کہتے ہیں ہائی ہاتا، بڑے تکبر سے اور بڑی ایک ادا سے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دس از ناٹ پاسبل، ٹیکنیکلی دس از ناٹ پاسبل. آج کل بھی آپ کو لوگ ایسی باتیں کرتے دکھائی دیں گے جو لادین طبقہ ہے یا جو نہیں مانتے کسی بھی خدا کو، تو ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ان کو کہا جائے گا کہ تم اب اس عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ تم تو اس میں یقین ہی نہیں رکھتے. اور بات دراصل صرف انکار کرنے کی نہیں ہے کہ انسان نے انکار کر دیا آخرت کے دن کا تو اس کو وہاں پھینک دیا گیا. بات دراصل یہ ہے کہ یہ انکار آخرت جو ہے یہ اصل میں انسان کے اعمال کو متاثر کرتا ہے. وہ پھر ایسے ہی اعمال کرتا ہے کہ وہ سزاوار ہو جاتا ہے جہنم کا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک بات بتا رہے ہیں، اور وہ اللہ کو اگر مانتا بھی ہے اور پھر بھی وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی آخرت نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے. اس کا مطلب اس کا ایمان ہی درست نہیں ہے. تو جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں. دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کا بدلہ اس کو دیتے رہیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ضرور انہیں سکھائیں گے عذاب میں سے ادنا. ادنا کا جو لفظ یہاں آیا ہے یہ
دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہلکا قریبی کم تر، اور دوسرا یہ ادنا دنیا سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں بھی ان کو ہم عذاب چکھائیں گے، اور دون العذاب الاکبر بڑے عذاب اور یا آخرت کے عذاب کے علاوہ، یعنی دنیا میں بھی ان کو عذاب کا شکار کیا جائے گا اور آخرت کا بھی. اور دنیا میں انسان جس بھی تکلیف میں ہو آخرت کے مقابلے میں وہ ادنا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے بھی آپ بہت دفعہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اولاً آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی مختصر ہے. دنیا کی تکلیف بہرحال انسان کی موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی. پھر یہ کہ دنیا میں انسان کا مختصر سا وجود ہے، اگر وہ جلتا بھی ہے تو کتنا سرفیس ایریا اس کی سکن کا، وہ جلے گی اور 3rd ڈگری برن میں وہ سکن ساری جل جائے گی، تو پھر آگے اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، وہ مر جائے گا. یا پھر اگر وہ سروائیو بھی کرتا ہے تو وہ ایک ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ اس کو بظاہر درد اور جلن کا احساس نہیں ہوتا. تو دنیا کا عذاب تو مختصر، اور دوسری طرف آخرت کا عذاب کیسا ہوگا؟ ایک تو جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ بڑا بہت بنا دیں گے، تو ان کا سرفیس ایریا جو سکن کا ہے وہ ویسے ہی زیادہ ہو جائے گا. تو جتنا بڑا سرفیس ایریا سکن کا ہوگا اتنی زیادہ ان کو تکلیف محسوس ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سرفیس جو سکن ہے بیسیکلی اس کے اندر ریسیپٹرز ہوتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، درد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے. یہ سارے آپ کے سکن میں ریسیپٹرز ہوتے ہیں. اگر سکن آپ کی جل کے ختم ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی پناہ میں رکھے، تو پھر درد کا وہ احساس نہیں ہوتا جو آپ کو عام طور پر سکن پر ہوتا ہے. تو جہنمیوں کی سکن کو اللہ تعالیٰ بڑی کر دیں گے. پھر آپ نے یہ پڑھا کہ جب بھی ان کی جلد گل جائے گی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی سکن گل کے جل کے ختم ہو جائے گی ایک نئی سکن چڑھا دی جائے گی ان کے اوپر، تاکہ یہ عذاب کی درد اور شدت جو ہے اس کو برداشت کرتے رہے، وہ ان کو ملتی رہے. تو دنیا میں تو چاہے انسان کسی بھی تکلیف میں ہے، کسی بھی مسئلے میں ہے، وہ بہرحال ادنا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اس کو تو آپ یہ بات سمجھ جاتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ اگر ہم صبر کرنا چاہتے ہیں اپنی دنیاوی مشکلات، اور ہوتا نہیں ایسا کہ کسی کو کوئی مشکل نہ ہو، ہر ایک کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہی ہے. تو یہ ساری مشکلات اور دوسری طرف موت کی سکرات کی تکلیف سے لے کر جہنم تک کی ساری تکالیف، حشر کے میدان کی تکلیف کو لے لیجئے یا قبر کے عذاب کو لے لیجئے یا پھر میزان کے رکھے جانے کی وحشت کو لے لیجئے یا پھر پل صراط کو کراس کرتے وقت کی ہیبت کو لے لیجئے یا پھر جہنم کے عذاب کو لے لیجئے. آپ کمپیئر کر کے دیکھیں، دنیاوی کوئی مسئلہ کوئی مشکل جو ہے وہ کہیں پر بھی کبھی بھی آخرت کی ایکولنٹ نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ متاع قلیل ہے، بہت مختصر ہے، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اس لیے ہمیں نظر کس پہ رکھنی چاہیے؟ آخرت پر، آخرت کی تکلیفوں سے بچنا اور آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تو عذاب ادنا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دنیاوی مصیبتیں، آفتیں، دکھ، درد، بیماریاں، ہر چیز. اچھا یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ اس لیے آتی ہیں تاکہ بندہ اس دنیا کی تکلیف کا احساس ہو جائے اس کو اور وہ اپنے رب کی طرف جھک جائے. یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کو تکلیفیں دینے کی بات ہو رہی ہے؟ دنیاوی ان لوگوں کو جو آخرت کو نہیں مانتے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاتے ہیں مختلف سچویشنز میں ڈال کر. جیسے کفار مکہ پر قحط آیا، ایسا زبردست قحط آیا کہ جب یہ اوپر کی طرف دیکھتے تھے تو انہیں آسمان دھواں دھواں لگتا تھا، اور یہ خشک چمڑا اور جو ہے وہ مردار کھانے پر جو ہے ہو گئے تھے، مجبور ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس مختصر عذاب میں ڈال کر آخرت کے عذاب کے لیے
کانشیس کریں کہ یہ اللہ کی طرف پلٹ جائے. لیکن پھر بھی جو نہیں پلٹے گا تو پھر کیا ہے، آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اسی لیے یہ حالت فرمائے لعلہم یرجعون. دنیا میں ان کو یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ دشمن کا غلبہ، یہ ساری چیزیں اس لیے دکھائی جا رہی ہیں، اس لیے اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے. جسے فرعون پر آئی تھی، یاد ہے کسی کو فرعون کی قوم پر کون سے 7 عذاب آئے تھے باری باری؟ سورہ اعراف میں آپ نے پڑھے ہیں. جو چوہوں کا حملہ، ٹڈی کا حملہ، کان کی بیماری وغیرہ، مینڈک وغیرہ، سارے جو ان کو یہ آیا تھا عذاب تھی. ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹڈیاں، مینڈک، خون، پھر اسی طرح قحط، ٹھیک ہے، اور جوئیں، ان کی ہر چیز میں جوئیں پڑ گئی ہیں. تو یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجے تھے. لیکن وہ کیا کرتے تھے، جب کبھی ان کے اوپر عذاب آتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے جاتے تھے اور کہتے تھے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو. اور جب وہ ہٹ جاتا تھا عذاب ان سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، تو کہتے تھے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے یہ تو تمہاری نحوست تھی جو ہمارے اوپر آئی ہوئی تھی. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ مشکلوں میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں. ایسا رویہ نہ رکھیں جیسے مشرکین مکہ کا تھا کہ مصیبت میں تو اللہ کو پکارتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکال لیتے تھے تو پھر سے اپنے شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اور اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جا رہی ہے. ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. پھر وہ اس سے منہ موڑ جاتا ہے. اللہ کی آیات سنا کر اس کو بتایا جا رہا ہے دیکھو یہ تم پر جو مصیبت آئی ہے نا، جو بیماری آئی ہے، یہ اس وجہ سے آئی ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تم صبر کر کے اجر کماؤ. تم دیکھو تمہاری کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں تھی، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، تم نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، تم نے کسی سے بد دعا تو نہیں لی ہوئی، تم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ تمہیں اس کا وبال بھگتنا پڑ رہا ہے. تو جب آپ نصیحت کریں گے کسی کو اور وہ اعراض برت جائے، وہ سمجھے ہی نہ، وہ کہ نہیں جی یہ تو میرے اوپر اللہ کا ظلم ہے جو اس نے مجھے اس مسئلے میں ڈال دیا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے؟ اور یہاں مشرکین مکہ کو بار بار قرآن کی آیات سے، پھر کائنات کی آیات سے بار بار بتایا جا رہا ہے، بار بار سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک اللہ ہے، اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کی اطاعت کرو. وہ تمہیں جب تم مر جاؤ گے اور سب انسان ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کریں گے، وہ تمہیں ریوارڈ دیں گے، اور اگر تم نہیں مانو گے تو تمہیں سزا ملے گی. لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. کہتا ہے سنیے بہت ایسی باتیں، اور پتہ ہے ہمیں یہ کیا باتیں، اور ہمارے بڑے باپ دادا کو بھی ایسی باتیں کی گئی ہیں. کوئی نہیں ہوتا ایسا، کچھ نہیں ہوتا. دیکھتے نہیں تم کیسے کیسے ظالم ہے، کوئی پکڑ آتی ہے ان پہ اللہ کی؟ کوئی نہیں ہوتا. اور نعوذ باللہ بعض لوگ تو اس حد تک آگے چلے جاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہوتا تو یہ ایسا ہوتا ہی نہیں، اللہ کا انکار کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، وہ پھر بھی منہ موڑ جائے. اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. اصل میں بات دراصل یہ ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کفار پر اتنے شدید عذاب کیوں ہوں گے آخرت میں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ان کا یہ جرم جو ہے نا، یعنی اللہ کا انکار کر دینا، یہ جرم بہت بڑا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی بہت بڑی ہے. اگر انسان کسی بادشاہ کا انکار کر دینا اور اسے کہہ دے کہ میں تمہاری بادشاہت کو نہیں مانتا، میں تمہارے ملک کے قانون کو نہیں مانتا جو تم بناتے، تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ اس شخص کو قتل کرا دے گا بغاوت کے الزام میں، اور قتل کے بعد وہ ختم ہو جائے گی سزا. لیکن ان کی سزا تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کا بادشاہ تھا، اور اس نے تو وہ ملک بنایا نہیں تھا، اس نے تو اس کے اندر جو ساری نعمتیں ہیں وہ ڈالی نہیں تھی، وہ تو صرف اس میں ایک نظم و نسق چلا رہا تھا جو دنیا کا بادشاہ تھا. اس کے پاس تو بادشاہت عارضی تھی. لیکن یہ جو بادشاہ ہے جس کا انکار یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ تو ان کو پیدا کرنے والا ہے، یہ تو ان کو تمام نعمتیں دینے والا، اسی کا کھاتے ہیں،
اور اسی کو جھٹلاتے ہیں. اور پھر وہ ہستی کیسی ہے، وہ اللہ اکبر کیسا اکبر ہے، وہ کیسا الکبیر ہے، وہ کیسا اس کے پاس کیسا اقتدار اعلیٰ ہے، وہ الملک المقتدر کیسا ہے. اس کی شان میں کوئی یہ کہہ دے کہ اس کو بیٹے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ یہ میری دعا نہیں سنتا، اور یہ کہ کوئی ہے ہی نہیں، ایسی کوئی ہستی نہیں ہے، بس یہ زمین خود بخود چلتی جا رہی ہے، زمین اور آسمان کا نظام. تو جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی گستاخی کی سزا ہوتی ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ اس کو ڈانٹ دیں گے، یا اگر وہ چھوٹا ہے تو چلو ایک دو لگا دیں گے. تو فرق آتا ہے نا، ایک بادشاہ کی بات کوئی نہیں مانے گا تو اس کی سزا وہ زیادہ دے گا، ایک گھر میں کسی کی بات نہیں مان رہا تو اس کی سزا اس سے کم ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی جتنی وہ بڑی ہستی ہے اور جتنی وہ اقتدار والی اور جس کی ہم مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے، تو اس کا انکار اتنا ہی بڑا گناہ بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو اتنی بڑی سزا دیں گے. اور پھر یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو ریوارڈ دیتے رہتے ہیں، دنیا میں ان کو کمی نہیں ہونے دیتے، جو وہ کوشش کرتے ہیں دنیا کے لیے وہ ان کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دیتے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے پھر کچھ بھی خیر نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، بس آپ اس شک میں نہ ہوں اس کی ملاقات سے. یہاں جو ہا کی ضمیر ہے نا، اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شک میں نہ رہے، واقعی موسیٰ علیہ السلام سے ملے. لیکن دوسری رائے جو اس کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ اللہ کی کتاب کی طرف ہے، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی نا، اسی طرح آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا. آپ اس میں کسی بارے میں شک میں نہ رہیں کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں. اور اس کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، تو اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی ہے یہ آپ کی قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، آپ کی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے یعنی اب یہ بنی اسرائیل اور تورات پر عمل کرنے والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے ان میں سے بہت سو کو امام بنایا جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ. لما جب صبروا، انہوں نے صبر کیا. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. یعنی ان میں ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ کی کتاب یعنی تورات پر عمل کرتے تھے، اور اس میں ظاہر ہے جب اللہ کی فرما برداری انسان کرتا ہے تو اس کو لازماً صبر کرنا پڑتا ہے. صبر کے بغیر تو انسان اللہ کی فرما برداری کر ہی نہیں سکتا، کسی طور بھی نہیں کر سکتا. سب سے پہلا صبر تو اس کو اپنی خواہش نفس کے دبانے میں کرنا پڑتا ہے، اس کے مخالف جا کر اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے جب اللہ کی آیات پر عمل کیا، ان پر یقین رکھا اور صبر کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسے امام اور پیشوا پیدا کیے جو ان کی رہنمائی کرتے تھے اللہ کے حکم سے، یعنی اس تورات کی روشنی میں ان کی رہنمائی کرتے تھے. تو جب تک یہ رہا سو رہا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی، اللہ کی کتاب کو نافذ کرنے کی بجائے اپنے ائمہ اور اپنے رہبا اور اپنے جو ان کے علماء تھے ان کو ہی معبود بنا لیا، انہی کے حلال کو حلال اور ان کے کیے حرام کو حرام سمجھنا شروع کر دیا، تو پھر یہ پیشوائی ان سے چھین لی گئی. اسی طرح قرآن جن لوگوں نے نافذ کیا، اللہ کی آیات پر یقین رکھا، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھا، اللہ پر بھروسہ کیا، تو وہ ایک ایک کھجور کھا کر
جنگیں لڑنے والے سارے دن میں بھوکے رہ کر بھی اپنے سے 4 گنا 5 گنا بڑے لشکروں سے لڑنے والے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان میں بادشاہ پیدا کیے, ان میں آئمہ پیدا کیے, اللہ نے ان کو پوری دنیا میں سرداری دی. اور کب تک دی؟ جب تک انہوں نے اللہ کی کتاب کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کی. اور جب انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر ان سے بھی یہ قیادت اور یہ سیادت چھین لی گئی. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے. جو اللہ کی آیات پر یقین رکھتا ہے, جو اللہ پر اعتماد رکھتا ہے, اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے, اللہ کی کتاب کو نافذ کرتا ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئے نا کہ اگر یہ تورات اور انجیل کو نافذ کرتے تو زمین بھی ان کے لیے رزق اگلتی اور آسمان سے بھی رزق برستا, مالا مال کر دیے جاتے. اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی اگر آپ کتاب اللہ نافذ کریں گے, اگر آپ اللہ کی کتاب کو ایز اٹ از نافذ کریں گے, پوری کی پوری ادخلوا فی السلم کافہ کریں گے, تو پھر آپ دیکھیے آج جبکہ آپ کے اپنے پاکستان کے اندر چولستان میں پانی کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ وہاں پیاس اور بھوک سے جانور اور بچے اور بوڑھے مر رہے ہیں. پاکستان کے علاقے میں وہیں سے زمین بھی رزق اگلے گی اور آسمان بھی رزق برسائے گا, بارشیں بھی برسیں گی اور اللہ تعالیٰ رحمتوں والی بارشیں برسائیں گے. لیکن آپ اللہ کی کتاب کو نافذ تو کریں نا. مرضی جتنی اپیلیں کر لیں, آپ جتنے مرضی آپ جو ہیں وہ یہ انڈیا کی سازش ہے اور یہ فلاں کی سازش ہے, یہ فلاں کی سازش, یہ جو مرضی آپ کہہ لیں. بہرحال یہ جو پاکستان کے اندر گریجولی پانی کی کمی ہو رہی ہے اور یہ صرف چولستان تک نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ معاف کریں اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے اور میرے منہ میں خاک, لیکن یہ کمی آپ پورے پاکستان میں پھیلے گی. اور اس کی طرف انڈیکیشن آپ کی واٹر اتھارٹی جو ہے وہ پچھلے جو ہے وہ قریباً 25 سال سے انڈیکیشن کر رہی ہے. 2000 فلام غالباً 27 یا 28 یہ انڈیکیشن آپ سرچ کر لیجئے گا گوگل پہ, آپ کو مل جائے گی کہ پاکستان میں پانی ختم ہو جائے گا. یہاں شدید قحط کے آثار ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف باتیں کریں. ہم نہ کتاب اللہ نافذ کریں, نہ ہم استغفار کریں, نہ ہم اپنی پالیسیز سے رجوع کریں, نہ ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنا سندھ طاس کا مقدمہ ہار دیا اپنی نااہلی کی وجہ سے, اور انڈیا کو اجازت مل گئی کہ وہ بند بنا لے ہمارے دریاؤں پہ. کیوں تھی وہ نااہلی؟ وہ کیا تھی نااہلی؟ وہ رشوت خوری نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ وہ حرام کھانا نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ جب ہم حرام کھائیں گے نا تو ہمارے اوپر ایسے عذاب آئیں گے. آج یہ بات کرتے ہوئے میرے حلق میں الفاظ پھنس رہے ہیں, لیکن یہ بات یہ دن دور نہیں ہے. اگر ابھی بھی ہم نے اپنی اصلاح نہ کی, اگر ابھی بھی ہمارے حکمرانوں کو عقل نہ آئی, اگر ابھی بھی ہم نے من حیث القوم اللہ کے سامنے عاجزی نہ کی, استغفار نہ کیا, اپنی اصلاح نہ کی, اپنے آپ کو درست نہ کیا, تو ہماری نسلوں کے لیے کوئی بہت اچھی خبریں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کسی بھی صورتحال سے ہماری نسلوں کو, ہمارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں. لیکن آثار یہی ہے اور وجہ ہمارے سامنے ہے. ہم نے یہ ملک لیا تھا اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے. ہم نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں ایک جگہ چاہیے. ہم ہندوؤں کے ساتھ یہاں ہندوستان میں وہ کر نہیں پا رہے, ہمیں تو یہ کرنا تھا. لیکن کیا کیا ہم نے؟ کیا ہم نے لا الہ الا اللہ کو نافذ کیا؟ آپ کے آئین میں, آپ کے کانسٹیٹیوشن میں اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے. یہ سب سے پہلی شک ہے کہ پاکستان میں قانون اللہ کا چلے گا. چلتا ہے قانون. آپ کی سپریم کورٹ میں اسلامک قوانین نہیں نافذ, تو
اور پھر انڈیویجولی بھی تو ہم لوگوں نے اسلام کو نافذ نہیں کیا نا. انڈیویجولی بھی تو ہم نے ہر گھر میں پک اینڈ چوز پہ رہے. جو مجھے سوٹ کرتا ہے وہ میں دین بنا لوں, جو مجھے میری مرضی کا نہیں ہے, میری فیملی کی روایات کے ساتھ نہیں میچ کرتا, میری من مانی کرنے کی اجازت نہیں دیتا, اس کو میں چھوڑ دیتی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاؤہم من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا, دنیا میں رسوائی, ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا. ہم کر کیا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہم پر تو نا, پاکستانیوں پر تو اللہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ڈبل پینلٹی بنتی ہے, جیسے بنی اسرائیل پر بنتی تھی نا ڈبل پینلٹی, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے عذاب سے بچایا اور ان کو ایک جگہ دی, فلسطین میں لا بسایا, اور بادشاہت بھی دی اور کنٹرول بھی دیا, اور کیسی کیسی بادشاہتیں ملی ہیں ان کو. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت دیکھے, لیکن ان کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جادو ٹونے میں پڑ گئے, لوگوں میں مطلب چھوٹی چھوٹی سی دنیاوی مفادات کی خاطر اپنے ایمان تک بیچ دیے. آج ہم نے بھی یہ کیا. ہمیں ہندو بنیا قتل کر رہا تھا, وہ ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتا تھا, کسی بھی طریقے سے بہرحال ہمیں ایک چھوٹا سا خطہ دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, اور ہم نے بڑا دعویٰ بھی کیا تھا. بنی اسرائیل نے تو خیر وہ دعویٰ بھی نہیں کیا تھا نا, لیکن ہم نے تو دعویٰ بھی بہت بڑا کیا کہ ہم یہاں لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ کریں گے, ہم یہاں دین پر عمل کریں گے. پھر ہم نے دین بنا لیا صرف 5 وقتہ نماز کو یا رمضان کے روزوں کو. ابھی رمضان گزرا, آپ دیکھیں مسجدوں کی رونق کیا تھی, اور فوراً بعد مسجدوں کی رونق کدھر چلی گئی. ہم رمضان کی عبادت کرتے ہیں نا, ہمارا معبود رمضان ہے, کہ رمضان ختم اور ہماری عبادتیں ختم. ہماری جو اچھائیاں تھی, وہ جو ہم نے زبان پہ کنٹرول کیا تھا, جو ہم نے آنکھوں پہ کنٹرول کیا تھا, جو ہم نے کانوں پہ کیا تھا, وہ رمضان کو خوش کرنے کے لیے تھا نا. اس کے بعد ختم. ویری نیکسٹ ڈے مووی نائٹ بھی منائی جاتی ہے, اور سیلیبریشنز بھی کی جاتی ہیں, اور واللہ عالم اور کیا کچھ. عید گالا کے نام پر کیسے کیسے میلے ہوتے ہیں یہاں پر, کیا کچھ نہیں ہوتا اس میں. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پر. ہم تو اپنے اوپر حجتیں قائم کرنے میں نا بہت ہی شیر ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہادر بنائے کہ ہم دین کو نافذ کریں اپنے اوپر, اپنے گھروں کے اوپر, اپنے محلے میں, اپنے ارد گرد, جہاں جہاں تک ہم کر سکتے. بینگ اے فیمیل, خاتون ہونے کے ناطے اپنے مردوں کی تربیت کر سکیں, اپنے بیٹوں کی تربیت کر سکیں, ایسی مائیں پیدا کر سکیں ہم جو آگے نسل جو ہے وہ ایسی نسل اٹھا سکیں جو واقعی دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں. ایک دن میں تو تبدیلی نہیں آئے گی نا, لیکن اگر ہم استغفار کرتے ہیں حیث القوم. آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ کو کیسی استغفار کی ضرورت ہے, کہ آپ کا حکمران باہر نکلے, کھلے میدان میں جائے, اپنے بیوی بچوں کو بھی اور عوام کو بھی, اور چھوٹے بچوں کو بھی اور بوڑھوں کو بھی اور بڑوں کو بھی, سب کو لے کے, اور کھلے آسمان تلے جا کے اللہ کے سامنے استغفار کرے, روئے, گڑ گڑائے. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بے شک آپ کا رب وہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں قیامت کے دن جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے مابین جو بھی اختلافات ہیں ان کے بیچ میں فیصلہ کر دے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا. لیکن جو اللہ کی آیات کو پر یقین رکھتے ہیں, جو سیدھے رستے پر ہیں, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی سرفرازی دے گا. تو دنیا میں جب آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو اختلاف کرنے والے ہیں, اختلاف نکالنے والے ہیں باتوں میں, چیزوں میں, احکامات میں, تو فی الفور ان اختلافی امور کو سائڈ پہ کر دیں,
ان سے کہیں کہ یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں، بہت معمولی چیزیں ہیں، ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں، اصل میں جو کرنے کا کام ہے ہمیں وہ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، دین کو نافذ کرنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اولم یہدی، اور کیا ہوگا، کیا اصل میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے قیامت کے دن کون کس کا اختلاف درست تھا اور کس کا اختلاف درست نہیں تھا، اس لیے اختلافی بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اولم یہدی لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، اور کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان کی کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی ان سے پہلے جو اور وہ چلتے پھرتے ہیں ان کے گھروں میں، جیسے قوم سمود اور جو قوم شعیب کی قوم، حضرت شعیب کی قوم تھی، تو اسی طرح جو ہے یہ قوم لوط کے آثار پہ سے بھی گزرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قوموں کے آثار سے ان کو کوئی رہنمائی نہیں ملتی، یہ اپنی اصلاح کر لیں، یہ اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا پھر وہ سنتے نہیں ہیں؟ وہ بھلائی کی طرف نصیحت سنیں گے تبھی تو نصیحت پکڑیں گے، جو سننے کو ہی تیار نہ ہو تو اس کو نصیحت کیسے ملے گی؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جب آپ انہیں قرآن کی دعوت دیتے ہیں تو وہ کلاس میں آتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور پھر وہ آپ سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ فائدہ ہوا، اور بہت سارے لوگ جن کو آپ دعوت دیتے ہیں وہ آتے ہی نہیں، تو جب وہ آتے نہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ فائدہ نہیں ہوا جو آپ کو یا وہ دوسرے لوگ جو آئے تھے ان کو فائدہ ہوا قرآن سننے میں۔ تو جو سنتا ہی نہیں ہے، جو سنے گا ہی نہیں، تو اس کو نشانیاں کیسے نظر آئیں گی، اس کے رویے کیسے بدلیں گے، اس کے غم کیسے دور ہوں گے، اس کی تکلیفیں کیسے کم ہوں گی، اس کے درد کا احساس کیسے کم ہوگا جب وہ سنے گا ہی نہیں؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو سننے والا ہے اور جو نہیں سنتا وہ برابر نہیں ہو سکتے، جو دیکھتا ہے اور جو نہیں دیکھ سکتا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ضروری ہے کہ ہم سنیں، ہم قرآن کو سنیں، اور قرآن سننے کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، کیا واقعی قرآن کا مفہوم وہی ہے، کیا واقعی ہمیں وہی بات بتائی جا رہی ہے یا ہمیں اپنے فلسفے پڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے، اور یہ تبھی آپ کر سکیں گے نا جو آپ سنیں گے، تبھی تو آپ اس کو قرآن اور حدیث کی کسوٹی پہ پرکھ سکیں گے۔ پھر اولم یروا انا نسوق الماء فی الارض الجرز فنخرج به زرعا تأکل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون، کیا پھر بھلا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو ایک ایسی زمین کی طرف جو بنجر ہے، پھر ہم نکالتے ہیں ساتھ ہی سے کھیتی کو، اور اس میں سے ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے، کیا پھر بھی وہ بھلا دیکھتے نہیں ہیں؟ اس کی مثال آپ مصر کی زمین سے سمجھیے۔ مصر ایک ایسا علاقہ ہے جس کی زمین ریتلی ہے، بنجر ہے۔ دریائے فرات جو ہے نا، دریائے نیل جو ہے وہ جب بہتا ہے مصر کی طرف تو وہ اپنے ساتھ ایسی مٹی لے کے آتا ہے جو حبشہ کی زمین ہے نا، افریقہ کی جو حبشہ کی ایتھوپیا ہے، حبشہ کون سا علاقہ ہے، وہاں کی جو زمین ہے نا وہ جو سرخ مٹی والی ہے، وہ بارشیں اس مٹی کو وہاں سے بہا کر نیل میں لاتی ہیں، اور نیل اس مٹی کو لے جا کے مصر کی مٹی میں ڈالتا ہے، اور بذات خود مصر کی مٹی زرخیز نہیں ہے، لیکن جو یہ پانی لا کے مٹی اس میں ڈالتا ہے نا، وہ جب کمبینیشن بن جاتا ہے نا آپس میں، تو اس سے پھر وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ مصر کی زمین جو خود شور زدہ اور ریتلی ہے، تو اس میں پھر یہ مٹی جب ملتی ہے تو ہر سال جو ہے وہ فصل بھی اگتی ہے، غلہ بھی اگتا ہے، اور ان کے اناج کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی بنجر زمینوں کو، اگر وہ بنجر زمین خود اس قابل نہیں ہے کہ وہ اناج اگا سکے، تو وہاں تک اللہ تعالیٰ پانی کو بہا کر لے جاتے ہیں، وہ پانی اپنے ساتھ زرخیز مٹی کو لے کے جاتا ہے جو وہ مل جل کر وہاں پر اناج اگاتے ہیں، جس سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور مویشی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا پھر یہ دیکھتے نہیں کہ ان کے سامنے
ان کی زمینیں بنجر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے وہاں پر جو ہے وہ پانی لاتے اور وہ کھل جاتی ہیں۔ اچھا، مصر کے علاقے کے بارے میں جو ہے نا ایک واقعہ بہت مشہور ہے حضرت عمر کے دور کا، شاید آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہو کہ حضرت عمرو بن العاص جو تھے نا، انہوں نے مصر فتح کیا تھا حضرت عمر کے دور میں۔ تو اس وقت مصر کی اپنی زمین چونکہ بنجر تھی اور نیل کے پانی سے یہ سیراب ہوتی تھی، نیل اپنے ساتھ لے کر آتا تھا زرخیز مٹی، تو یہاں فصلیں اگتی تھی۔ تو وہاں پر ایک رسم تھی کہ ہر سال جو سیزن ہوتا تھا نا سب اس کا زراعت کا، تو اس میں نا ہر سال جو ہیں یہ لوگ جو مصر کے مقامی لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے اس وقت، تو وہ دریائے نیل کی بھیڑ چڑھاتے تھے ایک ایسی باقرہ لڑکی کو جو اپنے والدین کی اکلوتی ہوتی تھی، اس کو زیور شیور پہنا کے خوبصورت لباس پہنا کے تو نیل میں قربانی دیتے تھے اس کی، تو پھر نیل میں پانی چڑھ آتا تھا اور یہ اس سے اپنی فصلیں اگاتے تھے۔ تو ہر سال یہ آلموسٹ یہی کرتے تھے۔ جب حضرت عمرو بن العاص نے مصر فتح کیا تو ان کو روک دیا، ان کا اسلام تو جاہلیت ختم کرنے آیا، اب تمہیں یہ والے کام تو نہیں کرنے دیں گے ہم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ مثال ثابت کرنی تھی، تو اس مہینے جب وہ قربانی نہیں دی انہوں نے، وہ لڑکی نہیں اس میں نیل کے دریا میں ڈالی گئی، تو پانی اوپر نہیں آیا، لوگ بہت پریشان ہوئے اور وہ تیاریاں کرنی شروع کر دی انہوں نے اس قربانی کے لیے کہ نہیں یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ تو ایسے میں بھی حضرت عمرو بن العاص نے حضرت عمر کو جو ہے وہ ساری خبر پہنچائی، تو حضرت عمر نے ایک خط لکھا، حضرت عمر نے نیل کے نام، دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ یہ خط ہے اللہ کے بندے عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف، اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد مطلب میرا یہ ہے کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے اور چلتا رہا ہے تو خیر ہے، اب بھی نہ چل، لیکن اگر تو اللہ واحد قہار نے تجھے جاری رکھا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ اور حضرت عمر نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ یہ پرچہ جو ہے وہ دریائے نیل میں ڈال دیں۔ یہ پرچہ لے کر جو حضرت عمر بن العاص دریائے نیل میں کے پاس گئے اور ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ بھی ایک رات بھی نہیں گزری تھی کہ جو دریائے نیل 16 ہاتھ گہرا نیچے چلا گیا تھا، اور اس سے جو ہے وہ خشک سالی ہو رہی تھی مصر میں، اس میں پانی چڑھ آیا اور مصر کی خشک سالی جو ہے وہ تر سالی سے بدل گئی، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر خشک سالی جو ہے کبھی بھی نہیں ہوئی، اور یہ ناپاک رسم جو ہے اس کا بھی خاتمہ ہوا۔ اور اسی طرح کی ایک اور آیت کا منظر بھی، ایک اور آیت بھی اس کو بیان کرتی ہے، سورہ عباسہ میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا ثبوت دینے کے لیے کہ انسان کی آخرت جو ہے وہ قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، اور کل ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ دنیا اور آخرت کا اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، کہ ہم نے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے کھانا اس کے پاس آیا کہاں سے، کیونکہ ہم نے موسلا دھار بارشیں برسائی، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا اور اس میں سے پھر حدائق بھی نکلے اور عنابن بھی نکلے اور زیتون بھی نکلے اور اناج بھی نکلا اور دانے بھی نکلے، متاع لکم ولانعامکم، جو تمہارے انعام اور تمہارے لیے بھی فائدہ دینے کی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کنٹرول کی، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارے زمین اور آسمان کا نظم و نسق جو ہے وہ چل رہا ہے۔ خاص طور پر یہ جو ہمارا کھانا پینا ہے، یہ جو پانی کا برسنا ہے، اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے نا کہ جب نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں، جب زنا عام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں پر قحط نازل کرتے ہیں، ایسی قوموں پر خشک سالی جو ہے وہ نافذ کرتی جاتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں، ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہے نا جو ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ فیصلے کا وقت کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ پھر ہمیں۔ بہت جگہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کب ہوگا، کب ہوگی،
کب آئے گی قیامت؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، کہ کہہ دیجئے کہ فیصلے کے دن تو پھر مجرموں کو، کافروں کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، کیونکہ جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، فوراً کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھ لیا، پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا، وہ کہیں گے ہم نے دیکھ لیا، ہم نے مان لیا، اب آپ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں تاکہ ہم نیک اعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں کلا، اب ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف تمہارے منہ کی بات، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہیں پہلے موقع دیا گیا تھا، تمہیں پہلے کہا گیا تھا یہ کرنے کو، لیکن تم نے نہیں کیا، تم نے جھٹلایا تھا اس دن کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن تو انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض برتیے، وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، آپ انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، یہ اگر ہدایت قبول کرنا نہیں چاہتے، اگر یہ اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے تو پھر چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ۔ اور ہدایت تو اللہ ہی دے سکتا ہے، انسان تو نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آپ جتنا مرضی حرص کر لیں ان کی ہدایت کا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ اور ہدایت اللہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ جو ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا تو اس کو ہدایت پھر ملتی بھی نہیں۔ زبردستی تو اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اگر کوئی قیامت ہی کا انتظار کرنا چاہتا ہے، اللہ کے عذاب ہی کا انتظار کرنا چاہتا ہے اپنی اصلاح کے لیے، تو پھر کرے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو پھر ہدایت نہیں ملے گی۔ جب قیامت آ جائے گی تو پھر اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔